حضرت سیدنا حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا اصوم فی السفر، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں سفر کے دوران روزہ رکھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت فصم و ان شئت فافطر، اگر تو چاہے تو روزہ رکھ لے اور اگر تو چاہے تو افطار کر لے، یعنی روزہ نہ رکھ۔ تو دونوں صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھی کہ دونوں صورتیں تیرے لیے جائز ہیں، روزہ رکھے تو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے تو پھر بھی تجھے اجازت ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ حالت سفر میں ایسا نہیں کہ روزہ نہ رکھنا واجب ہے، مرضی ہے، اگر کسی نے رکھا ہے تو بہتر ہے، اگر کوئی نہیں رکھ سکتا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اس کی دوسری دلیل بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی مکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف آپ نے سفر فرمایا، رمضان شریف کا مہینہ تھا، فرمایا فصام، حضور نے روزہ رکھا۔ اب حضور نے روزہ رکھا یعنی آپ کے عمل سے بھی یہ ثابت ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ رمضان شریف میں اگر سفر کی ضرورت پڑے تو سفر کے دوران روزہ اگر کوئی رکھ لے تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی چھوڑ دے تو قرآن پاک کی طرف سے اسے اجازت ہے، قرآن کے حکم ہے کہ وہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی گنتی پوری کرے، اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس میں یہ ذہن نشین کر لیں کہ سفر کا جو مسافت ہے وہ تقریباً 92 کلومیٹر ہونی چاہیے، کم از کم 92 کلومیٹر کا سفر ہو، اور وہ سفر بھی آپ کے شہر یا آبادی کی حدود سے جب آپ باہر نکل جائیں گے تو پھر آپ کا سفر شروع ہوگا۔ یعنی آپ نے سفر کی نیت کی ہے لیکن آپ شہر میں گھوم پھر رہے ہیں، ابھی آپ آگے نکلیں نہیں آبادی سے باہر تو پھر آپ مسافر نہیں ہیں۔ اگر شہر کی حدود آبادی سے باہر نکل گئے ہیں اور 92 کلومیٹر سفر کرنے کا آپ کا ارادہ ہے، جہاں پر آپ جا رہے ہیں اتنا سفر بنتا ہے، تو اس صورت میں پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن اس میں یہ مسئلہ ذہن نشین کریں کہ روزہ اس وقت چھوڑ سکتے ہیں جبکہ سحری سفر کے دوران ہوئی ہو۔ اگر حالت اقامت میں آپ کی سحری ہوئی ہے، مثلا آپ نے صبح 8 بجے سفر کرنا ہے فیصل آباد یا ملتان شریف کا، اور سحری آپ کی ادھر ہی ہوئی ہے حفظ آباد میں، تو سحری جو کا وقت گزرا ہے وہ حالت اقامت میں گزرا ہے، اس وقت آپ سفر پر نہیں تھے، تو آپ پر لازم ہے اس دن کا روزہ رکھنا۔ آپ اس لیے اگر روزہ چھوڑے تو میں سفر پہ جانا ہے، ملتان سے بڑا لمبا سفر ہے، تو آپ کے لیے یہ عذر نہیں ہے، آپ کو اس میں روزہ رکھنا ہی ہوگا۔ ہاں اگر سفر کے دوران آپ کو سحری کا وقت آ گیا تو پھر آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مثلا آپ یہاں سے نکلے اور سحری کا وقت آپ کو ہوا مثال کے طور پر سکھے کی کے قریب، اب سکھے کی ہمارے شہر حفظ آباد کی حدود سے باہر ہے، وہ دوسرا ایک علاقہ ہے، تو وہاں پر سحری کا وقت ہوا، اب آپ کو اجازت ہے کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو نہ رکھیں، لیکن اگر سحری ادھر ہی ہوئی ہے حفظ آباد میں تو پھر آپ پر روزہ رکھنا لازم ہو جائے گا۔ اسی بخاری شریف میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کے مہینے میں آپ سفر پر نکلے، مکہ پاک کی طرف جا رہے تھے، مقام قدیم پر جب آپ پہنچے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ افطار فرمایا، یعنی بھی غروب آفتاب کا ٹائم نہیں ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا، اور حدیث میں لفظ کیا ہے فرفعہ الی یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں میں اسے پکڑا اور بلند کیا۔ بلند کرنے کی حکمت یہ تھی کہ صحابہ کرام کو پتہ چل جائے کہ میں روزہ چھوڑ رہا ہوں، ابھی غروب آفتاب کا وقت نہیں ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام قدید پر روزہ افطار فرما دیا، یعنی روزے کو چھوڑ دیا، ترک فرما دیا، اور جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کر لیا تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی حضور کو دیکھ کر افطار کر لیا۔ تو یہ حدیث پاک دلیل ہے ان کے لیے جو سفر کے دوران اگر کوئی روزہ توڑے کسی وجہ سے تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ اب یہاں پر جن لوگوں نے یہ ذہن میں سوچ پیدا کر لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ بڑی بھوک لگی ہوگی، پیاس لگی ہوگی، شدت کی گرمی آپ پر غالب آ گئی ہوگی، اگر کسی نے یہ سوچا ہے تو وہ غلط سوچ رہا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی چیز غالب آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں وہ تعلیم امت کے لیے ہوتے ہیں، جو حضور نے بہت سارے ایسے عمل کیے ہیں جن کی حضور کو ضرورت ہی نہیں ہے، کیے اس لیے ہیں کہ امت کو پتہ چلے اور امت کے لیے سنت بن جائے، یا امت کو کسی مسئلے کا پتہ چل جائے۔ تو یہاں پر بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے عمل فرمایا ہے۔ اور رہی بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض اللہ کوئی گرمی یا بھوک پیاس غالب آ گئی تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اسی بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصلی روزے رکھے،
یعنی وصلی روزے کا مطلب یہ ہے کہ افطار نہیں کیا، سحری نہیں کیا، اگلا روزہ رکھ لیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور کو دیکھا تو انہوں نے بھی وصلی روزے رکھنے شروع کر دیے، بغیر سحری افطاری کے اگلا روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان چونکہ حضور کی مثل نہیں ہے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب حضور کی پیروی کی تو ان پر کمزوری غالب آ گئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حال کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی حضور آپ نے وصلی روزے رکھنے شروع کیے تو ہم پر آپ کی اتباع لازم ہے، ہم نے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ تو کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، فرمایا تم میں کون ہے میرے جیسا؟ لست کہیاتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ پھر فرمایا ابیت عند ربی یطعمنی ویسقنی، میں تو اپنے رب کی بارگاہ میں رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ سبحان اللہ، تم کیسے میری طرح ہو سکتے ہو؟ اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، حاضری، یا الہی۔ تو کوئی بھی شخص حضور کی مثل نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں سے اگر کسی نے یہ سوچ لیا نعوذ باللہ اپنے ذہن کے مطابق کہ حضور پر معذلہ پیاس غالب آ گئی تھی تو یہ غلط ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا حضور پر کوئی چیز غلبہ پا لے۔ یہ تعلیم امت کے لیے تھا کہ اگر سفر کے دوران کسی نے روزہ توڑ دیا تو اس پر صرف قضا لازم ہے، اس کا کفارہ لازم نہیں ہوگا۔